دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے مرحومین کو، میرے مرحومین کو، ساتھ سبت جعفر شہید سردار شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لسیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ایک اور دفعہ صلوات بھیج دیں محمد والے. اللہم صلی علی. خب ایک تو برالات کے ایام کی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور خداوند متعالی میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آخری امام کی اس طرح اطاعت کریں کہ جس طرح اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. وہ ہمارا یہ بہرحال ایک انفارمیشنل تھوڑا سا سیشن ہے، ٹائم ہمارے پاس معذرت زیادہ نہیں ہے، اور میں تھوڑا سا بہرحال ایک گفتگو کروں گا. پھر اگر آپ کے اس سے ریلیٹڈ سوالات ہیں یا اسی ٹاپک کی باؤنڈری میں تو اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. ٹاپک ہمارا سیلف بلڈنگ کا ہے، یعنی اپنے اخلاق کو، اپنے نفس کی تربیت کیسے کی جائے. کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے ظاہر کو اچھا کر سکتا ہے، اچھے لباس پہن سکتا ہے جو پہننے بھی چاہیے، صاف ستھرے کپڑے اور طہارت پاکیزگی ضروری ہے، لیکن اصل جو اس کا کردار ہے وہ اس کا نفس ہے، اس کا اندر ہے. اس کے لیے بہرحال بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، بکس لکھی گئی ہیں ان کے ذریعے سے بھی، لیکن اخلاق جو ہے وہ پڑھنے سے نہیں آتا. اخلاق جو ہے وہ عمل کرنے سے بہتر ہوتا ہے. اخلاقی بکس آپ پڑھ لیں 1 2 3 4 4 6 یہ ہے، یوں کیسے کرنا ہے، لیکن جب تک آپ پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کریں گے. اور اخلاق جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ مطلب میں ایک ہی رات میں جو ہے وہ اخلاق کی پہاڑی پر یعنی ماؤنٹ آف کینیا پہ پہنچ جاؤں. ایسا پاسبل نہیں ہے. نیچے سے شروع کرنا ہے، کیونکہ اخلاق جو ہے وہ سوشل ویلیو کے ساتھ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. آپ اکیلے ہوں، کوئی اخلاق آپ کا جیسا بھی ہو، نو بڈی نوز. اصل پتہ کیا چلتا ہے جب آپ سوسائٹی میں ہوتے ہیں. اب بولے نہیں مجھے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس میں مصلے پہ جا نماز پہ بیٹھا رہوں، میں کسی سے بات نہیں کروں، میں کسی کا ہوں، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ معاشرے میں کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں. جب آپ کو غصہ آتا ہے تب آپ کیسے ہیں. غصہ تبھی آئے گا جب آپ کہیں کسی کو فیس کریں گے. جب آپ کسی کو فیس ہی نہیں کر رہے گا مجھے کبھی غصہ نہیں آیا، تو آپ نے کبھی فیس ہی نہیں کیا کسی کو. فیس کریں تو پتہ چلے کہ آپ غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں. تو یہاں بہرحال بہت ساری گفتگو ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ہیں. پہلی چیز جو بہرحال انسان کو چاہیے وہ اپنی غلطیوں کو، اپنے عیبوں کو، اپنے چیزوں کو ڈھونڈے. کیونکہ انسان آج کی دنیا میں اتنا مصروف ہے، اتنا بزی ہے کہ اسے اپنے برائیاں نظر نہیں آتی. وہ جب بھی بیٹھتا ہے تو اسے دوسرے کی برائی نظر آتی ہے. 2 لوگ بیٹھے ہوں تو تیسرے کی برائی کرتے ہیں، 3 بیٹھے ہوں تو چوتھے کی برائی کرتے ہیں. اپنی کیوں نہیں نظر آتی؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا نہیں ہے، اپنی طرف متوجہ نہیں ہے. اپنے آپ کو انسان کب دیکھے گا؟ جب وہ اپنا ٹائم اپنے آپ کو دے. کیونکہ ہم اتنے مصروف ہیں، جاب، آفس، گھر، فیملی، جو وومن ہیں، ہاؤس وائف ہیں، ظاہر بچوں کی تربیت، اسکول، یہ وہ. اب اپنے لیے ٹائم نکالنا آسان نہیں ہے.
آدمی اسی میں تھکتا ہے، سو جاتا ہے، ختم۔ تو یہ جو پونڈرنگ کا ٹائم ہے، یہ جس کو ہم اخلاق کی ٹرمنالوجی میں محاسبہ، مراقبہ، یعنی انسان اپنے آپ کو سیلف جو ہے وہ دیکھے، چیک کرے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں ڈیلی کرنا چاہیے، یعنی ہم ڈیلی چیک کریں، جیسے ایک اکاؤنٹنٹ اپنے ویکلی، منتھلی، بائی منتھلی، پھر اینولی اپنی اسٹیٹمنٹس کو چیک کرتا ہے، اپنے اکاؤنٹس کو چیک کرتا ہے، بیلنس شیٹ دیکھتا ہے، کتنا خرچ ہوا، کتنا خرچ نہیں ہوا۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے اپنے گھر کے خرچوں میں، سارا کام ہے۔ اسی طرح ہمیں ڈیلی دیکھنا چاہیے کہ آج جو ہم نے عمل کیا، جو بھی کیا، اچھا تھا یا برا تھا، کتنا اچھا کیا، کتنا برا کیا۔ اس میں ضروری نہیں کہ آپ نے بیٹھے ہوئے ٹک بنانے ہیں یا شیٹ لکھنی ہے، نا، جسٹ ان یور مائنڈ۔ اب اگر اچھا کیا ہے خدا کا شکر، برا کیا ہے استغفار، برا کیا ہے میں آئندہ نہیں کروں گا، پھر آہستہ آہستہ کیوں کروں گا، کیوں نہیں، اچھا یہ ہوا کیوں۔ اب آپ یہاں سے گاڑی پہ جا رہے ہیں اور روز ایک جگہ آپ کی گاڑی ٹھک ایک گڑھے میں جا کے گرتی ہے، ٹکراتی ہے، تو آپ 2 دن بعد سوچیں گے یار گاڑی میں تھوڑی سائڈ پہ لے کے جاؤں۔ زندگی میں بھی ایسی ہے، جب ہر دفعہ میں ایک جگہ پہ آ کے میرا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے تو میں سوچتا کیوں نہیں ہوں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ۔ یعنی اگر میں ایک ہی بات پہ مجھے غصہ آتا ہے اور پھر میں بولتا بھی ہوں اپنی وائف سے، ویسے انسان وائف اسپاؤس سے بولتا ہے، بعض اوقات بچوں سے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ چیز مجھے بہت بری لگتی ہے۔ خوب اگر بری لگتی ہے، کیوں بری لگتی ہے، کیوں نہیں میں اس سے آرام سے گزر جاتا۔ جیسے گڑھے کے اندر سے میں یوں گاڑی گزار لیتا ہوں، تو زندگی میں بھی تو گڑھے ہیں، زندگی میں بھی سپیڈ بریکرز ہے، ہر جگہ سے تو آپ کی گاڑی تیزی سے نہیں گزرتی ہے، گزرے گی تو جھٹکا کھائے گی، چوٹ لگے گی۔ اخلاق بھی ایسے ہی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ سامنے والا صحیح کرے ہمیشہ، آپ کو بھی گزرنا ہے، آپ کو بھی گیو اٹ روم، ایکچولی سامنے والے کو بھی تو موقع دو۔ یہ تھوڑی کہ ہر وقت جو میں چاہتا ہوں وہی ہونا چاہیے گھر میں یا آفس میں یا سڑک پہ یا روڈ پہ۔ تو یہ جو ہے اس کے لیے انسان اپنے اندر جب سوچتا ہے، موقع دیتا ہے، تو پھر اس کا اخلاق جو ہے وہ آہستہ 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 بہتر ہو۔ اوور نائٹ تو نہیں ہوتا، یہ اس میں ٹائم لگتا ہے، بعض اوقات مہینوں لگ جاتے ہیں، بعض اوقات ایک چھوٹی سی چیز اندر اتنی پھنسی ہوئی ہوتی ہے اس کو سالوں لگ جاتے ہیں دور کرنے میں۔ لیکن ظاہر ہے اس کے لیے تربیت چاہیے، اس کے لیے انسان کا جو نفس ہے، سول، اس کو پکڑنا پڑتا ہے۔ بالکل جیسے آپ جنگل میں جائیں، فارسٹ میں، اگر آپ کو کوئی گھوڑا نظر آئے، جنگلی جو گھوڑا ہوتا ہے ہارس، آپ اس کے اندر لگام نہیں ہے، وہ جہاں دل چاہے بھاگ رہا ہے کود۔ اگر آپ نے اس کو اپنے انڈر میں لینا ہے تو آپ آہستہ آہستہ اس کو رسیاں ڈالتے ہیں، روپ ڈالتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ اس کی ٹریننگ کرتے ہیں، پھر آپ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی سواری ہے، وہ مرکب ہے، آپ اس کے اوپر سوار ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا، وہ باڈی جو ہے وہ بعض اوقات سول پہ سوار ہے اور کبھی سول جو ہے وہ باڈی پہ سوار ہے۔ یہ دونوں چیزیں کمبائن ہیں۔ اصل میں باڈی کچھ نہیں ہے اگر سول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب باڈی روح نکل جاتی ہے تو بندہ نجس ہو جاتا ہے، یعنی آپ ٹچ کریں آپ کو غسل واجب ہو گیا آپ کے اوپر۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ سول اس کو پاک کرے کیا ہوا ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی آئیڈینٹی چھن جاتی ہے۔ پھر لوگ کیا بولتے ہیں؟ لوگ یہ نہیں بولتے کہ فلانا، لوگ کہتے ہیں میت پڑی ہوئی ہے۔ کیوں؟ وہ جو آئیڈینٹی تھی نا وہ چلی گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سول کو بہتر کرنا ہے، کیونکہ باڈی اگر صحیح سول پہ سوار ہوگی تو یہ سول اس کو صحیح ٹریول کرائے گا۔ تو یہاں بہرحال بہت ساری اخلاقی بکس لکھی گئی ہیں، ڈیفرنٹ ہے۔ اسپرچولیٹی کو انہینس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور کے اندر، کیونکہ اتنی مٹیریلسٹک ورلڈ ہے۔ تو بہرحال بہت سارے ٹاپک ہیں، جس میں سے ایک چیز جو انر ہے وہ ہے انسان کا ارادہ۔ کیونکہ انسان کا اگر ارادہ، اس کی ہمت، جس کو ہم اردو میں ہمت بھی کہتے ہیں، فارسی میں بھی ہمت کہتے ہیں، اگر اس کی یہ جو آپ کہہ لیں کہ اس کا یہ جو اس کا ویژن ہے، یہ اگر اس کا صحیح نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، تو باقی ساری چیزیں اس کی جو ہے وہ نقصان دہ ہیں۔
امام علی علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام علی نہج البلاغہ میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو ویلیو ہے، انسان کی جو آپ سمجھ لیں ارزش ہے، جو اس کی پرائس ہے، وہ اس کی ہمت اور ارادہ ڈیفائن کرتی ہے۔ خود امام علی نے خود فرمایا ایک جگہ پر کہ اگر انسان کی ہمت اور ارادہ اس کا شکم ہے، یعنی اس کا سٹمک ہے کہ وہ پوری طاقت لگاتا ہے کس لیے کہ میں کھاؤں گا کیا، تو امام علی فرماتے ہیں پھر اس کی قیمت وہی ہے جو شکم سے باہر نکلے گی۔ یعنی جو آپ کھا رہے ہو، اگر ہمت یہی ہے کہ میں نے کھانا کیا ہے، تو پھر وہ جو انسان ایگزٹ کرتا ہے وہی اس کی قیمت ہے۔ یعنی امام سے رہے ہیں، یعنی اگر انسان پوری زندگی میں یہ بھاگ دوڑ کرے کہ میں نے گھر لینا ہے، میں نے یہ گاڑی لینی ہے، میں نے، اس کی قیمت یہی ہے، اس کی قیمت یہی ہے۔ جب انسان اگر اس طرف بھاگے، اب ایک انسان ہے صبح اٹھتا ہے اور یہ نیت کر کے صبح اٹھے یار میں نے ناشتہ بہت زبردست کرنا ہے، تو اس کی قیمت یہی ہے۔ لیکن ایک شخص یہ کہے کہ صبح اٹھ کے میں نے خدا کی عبادت کرنی ہے، تو اس کی ہمت دیکھیں، اس کی قیمت دیکھیں، دونوں میں فرق ہے۔ تو ہمیں بہرحال ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ ہمارا ارادہ کیا ہے۔ ایک شخص نے، اب اس کے والد عالم دین تھے، تو اسے پوچھا، اس نے دعا کی پروردگار مجھے علم عطا کر اپنے والد کے برابر، تو اس کے باپ نے بولا تم پر کیوں؟ میں نے ارادہ کیا مجھے علم دے خدا امام جعفر صادق علیہ السلام جیسا، یعنی ان تک میں، تو مجھے یہ ملا، اب تو میرا ارادہ کر رہا ہے تو ملے گا کیا؟ یعنی انسان دیکھیں تخیل ایک ہوتا ہے نا، انسان خیال خواب میں یہ میں وہ نہیں، ہمت ارادہ اس سے الگ ہے۔ خیال خواب نہیں ہے، ہمت ارادہ یہ کہ انسان کوشش تو کرے وہاں تک پہنچنے کی۔ شخص آیا پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، پروفٹ کے پاس آیا اور کہا کہ میں طائف میں تھا تو میں نے آپ کو کچھ سلام کیا تھا، کچھ جگہ دیا تھا، کیسے ایسا تھا، تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو رسول کو تو تم کیا چاہتے ہو، تم جو بولو میں تمہیں دوں گا۔ تو اب یہ اپنے اوپر ہے کہ بندہ کیا مانگتا ہے، کیا چیز مانگی۔ ایک آدمی کو بولے کہ دعا مانگو تمہاری آج دعا پوری ہو جائے گی، تو وہ جوک سنا ہوا نا، وہ 3 دعاؤں والا، جو ایک خاتون کو 3 دعائیں مستجاب تھیں، تو وہ اس نے بولا کہ مجھے جو ہے وہ بندے کو تھی، بندے نے بولا بھی مجھے 3 دعائیں مستجاب ہیں، بیوی نے بولا دعا کرو میں ایسا خوبصورت ہو جاؤں، ینگ ہو جاؤں، جوان ہو جاؤں۔ اس نے دعا مانگ لی، وہ تو خوبصورت ہو گئی، اب اس کو تو چڑچڑاہٹ ہو گئی ہے، یہ تو بوڑھا ہے، اس کے ساتھ میں کیا کروں گا۔ تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ آخر میں آ کے دعا وہی ختم ہو گئی کہ بولا مجھے واپس ویسے ہی بنا دو اس کو۔ تو اب یہ آدمی کا ہمت اور ارادہ ہے۔ تو وہ شخص بھی آیا، پارٹ آف جوک برل ولادت ہے، تو میں نے کہا تھوڑا آپ کے چہروں پہ مسکراہٹیں آ جائیں تو وہ آپ بھی خوش ہو جائیں، تھوڑا سا جوان ہونے کے لیے صلوات بھیجتے محمد والے محمد صلی علی محمد۔ پروفٹ نے بولا کیا مانگتے؟ کہنے لگا میرا جو علاقہ ہے وہاں پر جو ہے وہ جو گھاس پھوس کھانے کا ہے وہ کم ہے، تو حیوانات کے لیے تو ایسا کرے کہ کچھ زیادہ ہو جائے۔ تو پروفٹ نے بولا کہ دیکھو ابھی اس نے کیا مانگا ہے، بہرحال اب یہ کیا مانگتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ تو حضرت موسیٰ گزر رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ڈھونڈ رہے، تو ایک بوڑھی عورت آئی، کہنے لگی میں جانتی ہوں کہاں ہے، لیکن ایک شرط پہ۔ کیا کہ مجھے میری لیے دعا کرو۔ کہا چلو میں آپ کے لیے جو دعا مانگے میں کروں گا۔ تو کہا میرے لیے دعا کریں کہ جنت میں آپ کی نیبر ہوں۔ اب دیکھیں نا ہمت اور ارادہ، یعنی بعض اوقات ہم سوچتے ہیں نہیں ہم کیسے پاسبل ہے، ہم امام زمانہ کے سپاہی بنے، ہم 313 بنے، ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا دوست صاحب یہ بہت پاسبل نہیں ہے، آپ کا ہمت نہیں ہے، آپ ارادہ ہی نہیں کر رہے۔ میں فجر کی مولانا صاحب مجھے توفیق نہیں ہوتی تہجد پڑھنے کی، کتنی دفعہ میں نے الارم لگایا تہجد کا، یا مثلا میں نے رات کو کیا جلدی سویا تہجد کے لیے، یا میں نے رات کو کم کھانا کھایا تہجد کے لیے، یا میں وضو کر کے سویا کہ پوری رات میری عبادت میں گزرتی۔ جب ہمت اور ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ بولے جی مجھے توفیق نہیں ہوتی۔ مولانا توفیق ایسے تھوڑی ہوتی ہے، توفیق تلاش سے، کوشش سے، اسٹرگل سے ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی چیز۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ ہم جب یہ ہمت اور ارادہ، 3 چیزیں روایات میں ٹریڈیشن میں کہتی ہیں جو ضعیف کر دیتی ہیں۔ ایک انسان تھوڑی چھوٹی سوچتا ہو، ایک سستی،
یعنی انسان لیزی ہو، یہ چیز جو ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ کوشش بھی نہ کرے، اسٹرگل بھی نہ کرے، تو پھر اس کا ہمت اور ارادہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بہرحال 3 چیزیں میں بہت تیزی سے گزروں گا تاکہ پھر ہم اس طرح بڑھیں، کیونکہ دیکھیں اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے پہلی چیز ارادہ ہے آپ کا۔ اگر آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے اچھا اخلاق کرنے کا تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پہلی چیز جو روایات میں، احادیث میں اخلاق کے لیے ضروری ہے، اخلاق کیسے اچھا، یعنی ہمت کیسے اچھی، اپنے ہمت ارادہ کیسے بنا، پہلی چیز خوبصورتی ہے، یعنی زیبائی، کہ جو کام کریں پرفیکٹ کریں۔ ابھی جو بھی آپ کی ڈیوٹی ہے سوسائٹی میں، کمیونٹی میں، گھر میں، آفس میں، کام میں، کام کو پرفیکٹ کریں۔ یہ جو پرفیکشن ہے یہ آپ کے ہمت اور ارادے کو مضبوط کرتی ہے۔ اب انسان ہر کام کرے لیکن تھوڑا 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 چھوڑ دے، اچھا یہ بھی چھوڑ دو، یوں بھی چھوڑ دو، یہی چیز ہمیں بچوں کو سکھانی چاہیے کہ وین یو اسٹارٹ سم تھنگ دین فنش اٹ۔ چاہے کھانا دیں آپ اس کو، چاہے وہ اپنا کوئی کام کر رہا ہو کسی بھی طرف، یہ کیونکہ اگر یہ اس طرح چھوڑ دے گا کاموں کو، خوبصورت نہیں کرے گا، پرفیکٹ نہیں کرے گا، تو وہ اسٹرانگ نہیں ہو سکتا۔ وہ زندگی میں کبھی بولے گا میں نے آج تک کوئی چیز پوری نہیں کی تو میری زندگی میں کوئی چیز پوری ہونی ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اگر آپ جب کوئی ہمت ارادہ کریں تو آپ اس کام کو خوبصورت انجام دیں، نہ کہ بس ٹال مٹول دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کے گھر کے کاموں میں آپ کو ریئلائزڈ ہوں گی آہستہ آہستہ، اور ہوتی بھی ہے انسان کو۔ دوسری چیز شجاعت چاہیے، یعنی ہمت ارادہ پورے کرنے کے لیے کریج چاہیے۔ یعنی ڈرپوک آدمی جو ہے وہ اس کا ارادہ بلند نہیں ہو سکتا۔ اسلام دیکھیں نا کتنا ہے، اسلام جان سے گزرنے کی بات کرتا ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ یعنی ان کو پتہ ہے کہ ہم جائیں گے، جو کربلا میں آئے شجاعت تھے، یعنی کیا، یعنی مر جائیں گے، وہ مر جانے کو نا، کیوں؟ کیونکہ خدا کے لیے ہے۔ یہاں پر خوف بدن کا یا ظاہری چیز کا نہیں ہے، تو یہاں شجاعت ہمت اور ارادے کو بلند کرتی ہے اگر آپ کو کام۔ تیسری چیز جو ہے وہ بہرحال جو ارادے کو اسٹرانگ کرتی ہے وہ احسان کرنا، یعنی اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، آپ اس سے کسی اور کو کچھ دے رہے ہو۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو انسان صرف اپنا سوچتا ہے نا وہ کبھی ہمت و بلند ارادہ نہیں کر سکتا۔ جو انسان خود غرض ہے وہ کبھی بھی معاشرے کو اوپر نہیں، وہ ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھے گا پہلے، چاہے دنیاوی بھی کام کر رہا ہوگا نا، دینی کام بھی کر رہا ہوگا، بولے میرا کیا فائدہ ہے۔ تو جو آدمی اپنے فائدے دیکھے وہ احسان نہیں کر سکتا، احسان وہ کرتا ہے۔ اب انسان جب اللہ کی راہ میں دینے لگے تو کیا ہو، میرے پاس کیا ہوگا، میرا کتنا رہ جائے گا، تو یہ آدمی ہمت بلند ارادہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی اپنی حاجت لے کر میرے پاس آتا ہے تو میں اس میں دیر نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ خدا کا فضل ہوتا ہے، یہ خدا کا کرم۔ اگر میں نے دیر کی کہیں یہ نہ ہو یہ اپرچونٹی میرے سے کم ہو جائے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں احسان کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے، خوبصورت کام کو انجام دینا۔ دیکھیں ایک آدمی لکھتا ہے، رائٹنگ کرتا ہے، اگر رائٹنگ خوبصورت ہے نا تو یقیناً وہ اپنے اخلاق کو بھی خوبصورت کرتا ہے۔ ایک آدمی گھر میں کھانا بنا رہا ہے، خواتین لیڈیز سلاد بنا، اگر وہ ظاہری طور پر اس کی ڈیکوریشن اچھی ہے نا تو اندر جو ذات ہے نا وہ بھی اچھی ہے۔ آپ دیکھیں نا پہلے زمانے میں، ابھی تو مجھے نہیں پتا، بہرحال ابھی تو پہلے لوگ جب رشتے کے لیے جاتے تھے کسی کے گھر پہ تو جو بوڑھے بزرگ ہوتے تھی، خواتین ہوتی تھیں، وہ کچن میں جاتی تھیں، واش روم میں کیوں؟ تاکہ سلیقہ دیکھیں۔ اگر تو وہ سب اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لڑکی جو ہے نا وہ اندر سے خوبصورت ہے، یعنی اندر سے پرفیکٹ ہے، سگڑ ہے ظاہری طور پر۔ اگر چیز ہی بھلی ہوئی ہے تو ویسی بکھری ہوئی ہے تو آپ سامنے چاہے وہ جو ہے وہ برانڈڈ پرفیومیں لگا لیں جتنی بھی، اندر سے ویسی ہے تو باہر سے کیا ہوگی۔ تو یہی چیز ہمیں سکھانی ہے، یہ خوبصورتی اخلاق کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر آپ اس کا بیگ دیکھیں، اس کا کمرہ دیکھیں، اس کی بکس دیکھیں، اگر بکس صحیح رکھی ہوئی ہیں، بڑی پھر چھوٹی، تو آپ کو لگے گا کہ یار ذہن خوبصورت ہے، اخلاق بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ چیزوں کو بہت سسٹمیٹک رکھتا ہے۔ اسی سے اب آپ اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں،
یہی چیزیں ہم اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر ہو. یہ بہت ضروری ہے، شجاعت کرنا، اسٹرانگ رہنا، کاموں کو انجام دینا اور احسان کرنا. یہ بہرحال بہت مختصر سا میں نے ٹائم کے حدود میں رہتے ہوئے آپ کو یہ چیزیں بیان کی کہ یہ ڈیلی لائف ہے ہماری. اب ایک خاتون اپنے اخلاق کو کیسے اچھا کرے، مرد کیسے اچھا کرے. دیکھیں ٹک ٹاک جو ہے نا وہ ٹک ٹاک اپلیکیشن، یہ جو ہماری گھر میں ٹک ٹک ہوتی ہے، یہ نیچرل ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک عارف کا انتقال ہوا، بڑے بزرگ عالم تھے، ان کی وائف نے دوسرے ایک عالم تھے ان سے کہا کہ ان کو تو ٹیسٹ ہی نہیں پتہ تھا، وہ تو جو میں پکا کے دیتی تھی وہ کھا لیتے تھے، ان کی زبان میں ٹیسٹ ہی نہیں تھا. تو ان کا نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹیسٹ تھا، وہ آپ کی محبت میں نہیں بتاتے تھے کہ آج جلا ہوا ہے یا نمک زیادہ ہے. یہ کیا ہے؟ بیلنس ایکچولی کریٹنگ. امام خمینی کا مشہور واقعہ، وائف نے سوپ دیا، رکھا، انہوں نے چکھا، نمک کم تھا. اب انہوں نے کہا وائف کو کہ اگر برا نہ مانے تو پانی، کیونکہ امام خمینی خود کام کیا کرتے تھے، بڑے ریکویسٹ کرے گا پانی اگر لا دے. پانی لا کے جتنی دیر میں پانی لینے گئی اتنا ٹائم تھا کہ جو نمک ہے نا، سالٹ، وہ ایک بول میں جا سکتا تھا. تو انہوں نے اپنی وائف کے بول میں ڈالا. کیوں؟ تاکہ اسے یہ محسوس نہ ہو کہ آج نمک کم ہے کھانے. یہ اخلاق ہے. ابھی ہمارا ہوتا کیا سوپ بنا ہے، نمک ہی نہیں ہے اس میں. ابھی ہم ایسے بیف کرتے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو خدا نخواستہ، تو ورنہ دوسرا بھی یوں آ جائے گا لو تو یہ اخلاق ہے نا، اٹس ویری اسمال تھنگ. اخلاق ہے. ہو سکتا ہے آپ تھکے ہوئے آئیں گھر سے اور ٹریفک یہ وہ، ویسے بھی یہاں کا ٹریفک تو اللہ حفیظ الامان ہے، یہ ٹریفک ہے. آپ آئیں اور آپ بولیں گے یار یہ کیا ہے، کوئی بات، وہ بھی تو تھکی ہوئی ہے، وہ بھی بچے سارا دن پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے، 100 چیزیں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ روایت میں کہ جب ایک مرد گھر میں داخل ہو تو وہ ساری پریشانیوں کو باہر چھوڑ کر آئے. آفس میں پریشانی تھی، یوں ٹینشن تھی، کام کی ٹینشن تھی، جو بھی ہے، آپ گھر میں آئیں مسکراتے ہوئے. اور خاتون کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ گھر میں بچوں نے تنگ کیا، یہ کیا، وہ کیا، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، لیکن جب شوہر آئے نا مسکرائے، اس کو ویلکم کرے. یہ نہ کرے کہ آتے ہی، ابھی تو خیر بیچارہ بھی آ رہا ہوتا ہے تو فون آ جاتا ہے، یہ نہیں ہے، وہ یہ وہ بیچارہ کہتا ہے میں کدھر جاؤں، میں گاڑی کدھر موڑوں، میں کہاں یہ اور لے کے. نہیں ہونا چاہیے ایسا. دیکھیں گھر جو ہے وہ سکون کی جگہ ہونی چاہیے. خدا قرآن میں بھی کہتا ہے کہ ہم نے تم دونوں کو تسکنو، سکون کے لیے کریٹ کیا. اگر گھر میں سکون نہیں ہوگا تو کہاں جائے آدمی. آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی میں پرابلمز ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت ڈائیورس اور مشکلات اور یہ سب، بہت افسوس ہوتا ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا ویژن بہت چھوٹا ہو گیا ہے. ہماری ہمت، ہماری ارادہ دنیا ہے. ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دنیا ہے، ظاہری چیزیں ہیں. اگر ذرا سی چیز کم نظر آتی ہے تو ہم اپنے اس اسپرچول رشتے کو بھی جو ہے نا میٹلسٹک تولتے ہیں. تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تمہارے گھر والوں نے یہ کیا، میرے گھر والوں نے یہ کیا. یہ سب میٹلسٹک تھنگ ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ ہمارا اصل ہدف آخرت ہے تو آپ ایک دوسرے کو، انبیاءوں نے کیسے تبلیغ کی ہے؟ لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے پتہ نہیں کیا 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 ہے انبیاء کے ساتھ، مگر انبیاء نے کیا بولا؟ آج تک کسی نبی نے بولا کہ میرے پہ ظلم. کیوں؟ ہدف آخرت ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. ہم سب نے مرنا ہے. 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60، 70، 80، 100، اس سے زیادہ تو نہیں ہونا. آج تو ویسی وہ ہے، وہ فاسٹ فوڈ والی لائف ہے. جتنا فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں اتنی جلدی فاسٹ چلے بھی جاتے ہیں ہم لوگ. اس میں بھی ہم اتنی ناچاکیاں، اتنی ناراضگیاں، اتنے جھگڑے. تو خدا کی بارگاہ میں کیا لے کے جائیں گے آپ؟ کیا دیں گے خدا کو؟ خدا بولے کہ میں نے تمہیں زندگی دی، نعمت دی، ٹھیک ہے، امتحان تھا. ہسبینڈ اچھا نہیں ہے، امتحان ہے. بیوی اچھی نہیں ہے، امتحان ہے. مریض ہے، امتحان ہے. فائنینشیل پرابلم ہے، امتحان ہے. امتحان کہاں ہوں گے آپ کے؟ اور آخرت میں تھوڑی امتحان ہے. تو یہیں پر ہمیں بیلنس کرنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے بعض کا سچویشن انبیئربل ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ نے ایک آپشن رکھا ہے، مگر اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. یعنی ایسا حلال ہے کہ جو پسندیدہ نہیں ہے ڈائیورس، لیکن
اس کے لیے ہم کرتے کیا ہیں؟ اور اگر ایک چیز ریپیٹ ہو رہی ہے سوسائٹی میں، کمیونٹی میں بہت زیادہ، تو اس کا ریزن کیوں ہے ایسا؟ اس کا مطلب ہے یا تو ہم اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہے، یا ہم گھر میں صحیح ماحول نہیں دے رہے اور بیٹے کو بھی تربیت نہیں کر رہے، یعنی کوئی تو گڑبڑ ہے نا کہ اتنی مشکلات جو ہے وہ تو اس کو بہرحال ہمیں بہتر کرنے کے لیے اخلاق کی ضرورت ہے. خدا نے ہر چیز کو بہت زوم چیک کرتا ہے اور امتحان لیتا ہے. تو بہرحال میں اپنی گفتگو کو سٹاپ کرتا ہوں اور جو ہے وہ آپ کو موقع فراہم کرتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ اگر سوالات ہیں اس سے ریلیٹڈ تو سیلف بلڈنگ یا اس طرح کی جو بھی ایشوز ہیں تو اس کے بارے میں ہم مزید جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں. صلوات بھیجتے محمد وآل محمد. تو لگتا ہے گھر سے لکھ کے لائے آپ. یہ بہرحال سوال تو خیر کافی لمبا ہے لیکن اس کا شارٹ مطلب وہ کسی کا پرسنل ہے. اس کا دیکھیں جواب یہی ہے کہ بات وہی ہے کہ جیسے میں نے پہلے لاسٹ میں عرض کیا، ویسے جواب میں دے چکا ہوں اس کا لاسٹ میں تو زندگی جو ہے نا وہ یہ جو اللہ نے زندگی بنائی ہے، پروفٹ فرماتے ہیں کہ الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، جو تم بو گے وہی تم کاٹو گے. اب یہ جو دنیا ہے نا اسی میں امتحانات ہیں، اسی میں آپ کو چیک کیا جائے گا، کہیں اور آپشن نہیں ہے. قبر میں چیک نہیں کیا جائے گا، آخرت میں چیک نہیں، رزلٹ ہے. اگر کوئی امتحان آ رہا ہے تو امتحان 3 ٹائپس کے ہیں. ایک یہ تو ہے کہ خدا آپ کے گناہوں کی آپ کو کمپنسیٹ کرنا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ آپ یہیں کمپنسیٹ ہو جائیں، آخرت میں آپ کو مشکل نہ ہو. دوسرا، خدا آپ کو چیک کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ میرا بندہ رہے گا امتحان کے بعد یا نہیں رہے گا یا اکھڑ جائے گا، یعنی یہ بھی کسی کو خدا موقع دیتا ہے. تیسرا یہ کہ خدا امتحان دے کر آپ کا لیول انکریز کرنا چاہتا ہے اسپرچل. اگر ہم اپنی مشکلات کو دیکھیں، اگر میں اپنے پرسنل دیکھوں کہ بھئی میری کوئی مشکل ہے، میری صحت کی ایک مشکل ہے، ٹھیک ہے، کوئی مجھے بیماری ہے، میری فیملی میں کوئی ایک ایشو ہے، میرے بچے میں کوئی ایک پرابلم ہے، اور لیٹ سپوز اب میں خدا کی بارگاہ میں پروردگار کیا ہے یہ، میری بچہ جو ہے وہ مریض ہے، میں تو اتنی پروردگار تیری عبادتیں کرتا ہوں، مجلسیں پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اور تو اس کے بدلے میں میری ایک بچہ ٹھیک نہیں ہے میرا. تو یہ نہیں ہے. خدا چاہتا ہے کہ میرا اس کے ذریعے امتحان لے، کہ چیک کرے کہ اسٹل آئی ایم اے گڈ اوبیڈینس اور ناٹ. کہاں لے گا خدا؟ یہ تو خدا کا لطف ہے کہ خدا زندگی میں امتحان لیتا ہے. تو اگر ہماری نگاہ آخرت پر ہے نا تو پھر یہ سب آسان ہو جائے گا. مگر جو ہم پر مشکلات پڑتی ہیں، یہ مشکلات کچھ بھی نہیں ہے جو اہل بیت نے برداشت کی ہیں. اگر ہم اہل بیت کی مشکلات کو دیکھیں تو ہماری مشکل تو کوئی مطلب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ، بیوی جو ہیں وہ پروفٹ کی اکلوتی بیٹی، سیدۃ النساء العالمین، اتنا بڑا ہائی رینک، سید الشباب اہل الجنہ کی والدہ، مولا کائنات کی زوجہ، حور الانسیہ، محدثہ، کتنے آپ القاب دیکھیں، طاہرہ، مرضیہ، راضیہ، اس کے باوجود مشکلات. تو وہ کیا بولے پروردگار میں تیرے آخری حبیب کی بیٹی ہوں، تو میرے اوپر مشکلات ڈالا. نہیں، البتہ ان کی امتحانات، ان کی چیزیں ہمارے ساتھ کمپیریبل نہیں ہیں کسی سے، بٹ اسٹل دے ریئلائز دس کہ دیکھو مشکلات ہوں گی زندگی میں، یو ہیو ٹو لیو، تمہیں زندہ رہنا ہے. کیونکہ زندگی ویسی چھوٹی سی ہے، آپ جتنا زور مار لے کتنا ہے. آپ زندگی میں پریشانیاں کتنی دیر کی ہیں.
جب تک ہم اپنے آپ کو میٹیریلسٹک تھنگ سے باہر نہیں نکالیں گے ہمارے لیے زندگی آسان نہیں ہوگی. اگر آپ یہ دیکھتے رہیں گے سامنے والے نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے، تو پھر آپ پھنسے ہوئے. اللہ چاہتا یہی تھا کہ آپ اس کی بندگی پہ آئیں تاکہ آپ تھوڑا سا ریز آپ کا اپ ہو تو آپ اپنے آپ کو، تو یہ سب مشکلات جو ہے وہ آپ کی آسان ہو جائیں گی. خدا کا شکر کریں کہ خدا نے ان سب مشکلات کے باوجود آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، بولنے کی صلاحیت. شکر کریں خدا کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا اکیلا بھی چھوڑ دے تو بھی کیا مسئلہ ہے، خدا تو ہے. جی کوئی سوال اور؟ نو کوشچنس؟ لگتا ہے سب نے اخلاق بہت اچھا بنایا. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل ہدف ہمیں جو ہے وہ دیر آر فیو اسٹیپس جو اسمال ہیں، کیونکہ آپ اگر ریسنگ میں بھی آپ میراتھن میں بھی لینا حصہ چاہتے ہیں نا کہ میں نیکسٹ ایئر ایک میراتھن میں حصہ لوں. اچھا ایک جو ریس ہوتی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ 100 میٹر کی ہو اور فیو سیکنڈس ڈیسائیڈڈ who will win actually. فیو سیکنڈز ہوتے ہیں، بلکہ ملی سیکنڈز میں لوگ جیتتے ہیں. اولمپک ہے یا کوئی بھی بہرحال ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے اسٹرگل کتنی کرنی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ اپنی گلی سے باہر اپارٹمنٹ سے نیچے دیکھیں تو آپ بولیں یار یہ روز صبح جو ہے وہ دوڑے جا رہا ہے اکیلا دوڑ رہا ہے. آپ بولیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، وہ کام نہیں ہے، یہ دیوانہ ہے دوڑا. یہ یہاں ایک آپ کوئی دیکھیں کہیں اور پہاڑوں پہ چڑھا ہوگا، ایکسرسائز کر رہا ہوگا، دوڑا. آپ گاڑی گزر رہی ہے، آپ دیکھیں یار یہ رننگ کر رہا ہے، سائیکلنگ چلا رہا ہے، بولے اس کو کیا ہو گیا ہے دھوپ گرمی میں. بٹ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. پھر ایک اس طرح ہو سکتا ہے سوئمنگ کر رہا ہو سمندروں میں، اپنے آپ کو ریت میں اپنے آپ کو بھگا رہا ہے، تو وہاں بھی آپ دیکھیں تو آپ بولیں. اگر آپ انڈیویجول دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یار وائی اسٹرگلنگ ایکچولی، کیا ضرورت ہے. لیکن یہی سب جو الگ الگ اسٹرگل کر رہے ہوں گے یہ آپ کو ایک میراتھن میں ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو اسٹرگل کر رہے تھے یہ ایک اس میراتھن کے لیے کر رہے تھے. اور میراتھن کتنی ہے؟ فیو سیکنڈ، ٹھک 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 ٹھک، کچھ سیکنڈ میں پتہ چل جائے گا جیتا کون. اب آپ کو پتہ چلے گا یہ جو اس نے محنت کی تھی، جسے میں دیوانہ سمجھ رہا تھا، جسے میں کہہ رہا تھا بھائی میڈ ہو گیا ہے یہ، روز صبح اٹھ کے پتہ نہیں کتنے کلومیٹر بھاگتا ہے، پانی پیتا ہے، یہ پیتا ہے، نتیجہ کہاں نکلا؟ اس میراتھن میں. اخلاق ایسی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ خاموش ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے درگزر کیا، آپ کو لگتا ہے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، سامنے والے نے کچھ کہہ دیا، کیوں نہیں بول رہے، کیوں نہیں کر رہے فلاں. میراتھن کی پریکٹس ہے. وہ اس ٹائم پتہ چلے گا جب آخری میراتھن ہوگی، جب خدا دوبارہ اٹھائے گا نا، تو جو اس دن تیزی سے ان جگہوں کو جو 50 جگہیں ہیں نا، سوالات جگہیں جہاں ہر جگہ 1000 سال لگیں گے، تو جس نے یہاں پریکٹس کی ہوگی نا وہاں وہ یوں گزرے گا. تو یہ اخلاق وہاں کام آئے گا، یہاں بھی کام آئے گا. ایسا نہیں ہے جیسے بعضوں کا ہم کہتے ہیں یار ہمارے ابو کا تو بس یار کبھی کچھ کہا ہی نہیں، انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھے رہے. یار بھائیوں نے تو بڑا ان کے ساتھ زیادتی کی، مال بھی کھا گئے، زمین بھی کھا گئے، لیکن یار ابو کو دیکھیں یار وہ ہمیشہ اچھا سوچتے تھے، اور ہمیشہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم ایسے نہیں ہوں گے. آپ کو نہیں پتا آپ کے ابو نے آخرت کمائی، دنیا ہو سکتا ہے نہ کمائی، آخرت کما گئے. ان کا اخلاق، ان کا کردار آخرت میں ظہور کرے گا. اس آدمی سے تو بہت اچھے ہیں جس سے لوگ ناراض ہوں، جس سے لوگ کہیں یار حق کھا گیا. ہمیں بھی ایسے ہی رہنا. کوئی بات نہیں اگر کوئی بہرحال اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے، آپ یقین کریں تھوڑی دیر ہوتا ہے، اگر آپ خاموش ہو جائیں نا سب نیچے بیٹھ جائے گا. اگر آپ پھٹ پڑیں تو بس یہ پھٹ جاتا ہے. ہوتی کوئی بات نہیں ہے، ہوتی کوئی چھوٹی سی بات ہے. اصل میں اندر ٹیوننگ کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک اسپاؤس، ایک پارٹنر لائف کا، ایک چاہے وائف ہو چاہے ہسبینڈ ہو، اس کی کوئی ایک بات خاص ٹائم پہ یا خاص طریقے سے ہٹ کرتی ہے، بری لگتی ہے. کیوں بری لگتی ہے؟
وہاں سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جو بھی ہو، لیکن یہاں پہ بھی تو پرابلم ہو سکتی ہے نا. یہاں رسیور اچھا نہیں ہے. اگر رسیور اچھا ہو تو اس بری کو بھی اندر لے لے گا، بولو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو سامنے والا بھی آہستہ آہستہ اپنے آپ کی ٹیوننگ کر لے گا. لیکن ایک ہی اگر ایک ہی بات پہ بار بار ریفلیکشن ہو رہی ہے ٹفنس کا مطلب ہے کہ میری بھی تو ایشو ہو سکتا ہے. تو غصے کو، اینگر کو جو کنٹرول کرنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے، چینج دا سچویشن، چینج دا ٹاپک اور موو، یا اس جگہ سے ہٹ جاؤ. بیسٹ یہ ہے، جگہ سے ہٹ جاؤ، وضو کر لو، بہت کنٹرول نہیں ہوتا، 2 رکعت نماز پڑھ لو. بیسٹ یہ ہے. کیونکہ دیکھیں جو زبان سے بات نکلتی ہے نا، بعد میں پشیمان تو آدمی ہوتا ہے، سوری بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، 100 دفعہ لڑتا ہے، 100 دفعہ سوری، لیکن جو زبان سے بات نکلتی ہے نا، وہ بالکل اس درخت کی طرح ہے تناور کی جس کے اوپر آپ نے تیر مارے اور جا کے آپ نے تیر نکال لیے. تیر تو نکال لیے لیکن درخت میں سوراخ ہو جاتا ہے. تو منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے نا وہ اس تیر کی طرح ہے کہ جب تک آپ کے پاس ہے تو آپ کے کنٹرول میں ہے، جب آپ کی منہ سے نکل گئی نا پھر آپ اس کے کنٹرول میں ہیں. تو زبان جو ہے اس کے 200 سے گناہ ہیں تقریباً جو کتاب کے اندر موجود ہیں. تو آدمی زبان سے ہی اچھا ہے، زبان سے ہی برا ہے. زبان کول بھی کر سکتی ہے، زبان کر بھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سامنے والے کو سمجھائیں نہیں. دیکھیں بچے کی تربیت میں بھی یہ ہے نا کہ بچہ جب ضد پہ ہو نا تو آپ اسے نصیحت نہیں کریں، چھوڑ دیں، اس کو ٹائم دیں. کیوں؟ کیونکہ جب درخت جو ہوتے ہیں نا، درخت خزاں کے اندر سخت ہوتے ہیں. اچھے مالی بھی نا ٹرمنگ جو ہے نا وہ خزاں میں نہیں کرتے، باہر میں کرتے ہیں، جب کلیاں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، سافٹ ہوتا ہے. بچہ بھی جب ضد نہیں کر رہا ہو، جب نارمل ہو نا تب نصیحت کرے، ورنہ نصیحت اس کے کسی کام کی نہیں. ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم بھی غصے کے اندر ایک دوسرے کو وہ سمجھا رہا ہے، وہ سمجھا رہا ہے. جب ماحول دوسرا ہو ڈسکس کریں. گفتگو، ہمارے یہاں گفتگو نہیں ہے. ہم لوگ صرف ایزیوم کرتے ہیں. سامنے والے نہیں، اس کو یہ نہیں پتا تھا، اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا. بھائی اس کو کیا پتا، اس نے نہیں سوچا. آپ بات کر لیں اس سے، کیا فرق پڑتا ہے. اگر آخرت امپورٹنٹ ہے تو پھر آپ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں. اگر آخرت امپورٹنٹ نہیں ہے، دنیا ہے، تو پھر دنیا ہے، ہر چیز دنیا ہے. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اگر کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیے، نہیں تو پھر میں کلوز کروں کیونکہ مجھے تو ٹریول کرنا ہے. میں تو ابھی اٹھ کے ایئرپورٹ چلا جاؤں. ابھی تو بتایا آپ کو. ہاں خوب، یہ نفس جو ہے نا یہ خود پرستی ہے نفس کی. یعنی نفس چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا دکھاؤں، میں کیسے چھوٹا ہوں، یہاں میں ہوں میں ہوں. یہ نفس ہے. اس نفس کی ٹیوننگ یہی ہے کہ کبھی آپ اپنے آپ کو تذلیل ہونے دیں، کبھی آپ اس کو بولیں گے ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں پکڑیں گے نا، اس گھوڑے کی طرح ہے یہ جنگل کے، کہ اگر آپ نے اس پہ لگام نہیں ڈالی نا تو یہ آپ کو برباد کر دے گا. تو یہ بیسیکلی نفس ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی بات کروں، میری غلطی تھوڑی ہے، میرا یہ ہے، میں وہ ہوں، میں تو یہ اصل میں اس کی تربیت کرنی ہے کہ میں جو ہے نا اس کو آپ نے مارنا ہے. یعنی آپ نے سامنے والے کو بھی مخلوق خدا تصور کریں کہ بھائی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی مخلوق ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر میری غلطی نہیں بھی ہے، مسئلہ نہیں ہے. خدا کی خاطر، خدا کے لیے میں پیچھے ہو جاتا ہوں. تو یہاں ضروری ہے. پھر آپ ایک اچھے موڈ کے اندر ایک اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ اس وقت بات کریں گے نا تو اس وقت آپ کا نفس، اور یہ جتنی لڑائیاں، بعض اوقات قتل ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اختلاف ہو جاتے ہیں، بعض اوقات خاندانوں میں لوگ کئی عرصے تک ناراض رہتے ہیں، اسی وجہ سے نفس. وہ یہ کہتا ہے کہ آئی ایم گڈ، وہ کہتا ہے میں اچھا ہوں، وہ کہتا ہے اس کو ختم کرنا ہے. دیکھیں انسان ہے نا، انسان غلطی تو کر سکتا ہے نا، انسان کو معصوم تو نہیں ہے. ہم لوگ معصوم تو وہی ہیں.
تو ہم اپنے آپ کو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ضروری تو نہیں ہے کہ میں ہی ہر دفعہ اچھا ہوں، میں غلطی بھی کر سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اگر سٹیپ نیچے اٹھے نا تو انسان چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ بڑا بنتا ہے۔ اور یہ چیز اس کے دیکھیں اسپریچولیٹی کیسے انہینس ہوتی ہے، بہت سارے ایسے کاموں سے کہ جو آپ نہیں کرنا چاہتے اور آپ کر دیتے ہیں اپنی ذات کے مخالف میں، تو خدا پھر آپ کے لیے ڈورز کھولتا ہے، ساری چیزوں کو کھولتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا گا، ہاشم حداد جو تھے وہ آیت اللہ قاضی طباطبائی کے شاگرد تھے، اور آگ کو ایسے ہاتھوں سے اٹھا لیتے تھے، آگ یعنی ان کا کام ہی آئرن مین ہے، لوہار تھے بیسیکلی، لوہار کا کام، لیکن آگ ان کو نقصان ہی نہیں دیتی تھی۔ اس مقام پہ کیسے آئے کہ جب بھی گھر جاتے تھے تو کیونکہ غریب تھے، ایک طرف کمرہ تھا، دوسری طرف ان لاس تھے، یعنی جو ساس تھیں وہ تھی، وہ تھوڑے سے فائنینشلی پیسے بہتر تھے، تو وہ ہمیشہ ان کو تنگ کرنا، تانے دینا۔ اب یہ بیچارے جب بھی آتے تھے تو ان کو سننی پڑتی تھی۔ تو یہ اپنے استاد کے پاس، ٹیچر کے پاس گئے کہ بھائی میں گھر جاتا ہوں، میری بڑی انسلٹ ہوتی ہے۔ ابھی یہ ایک آدمی کے لیے، وہ بھی اخلاقاً عبادت اس کی ایسی، یہ وہ، اس کے لیے انسلٹ کوئی کرے۔ تو استاد نے کہا تمہارا امتحان ہی یہی ہے، تم نے اسی میں کامیاب ہونا ہے، چپ۔ یہ ایک دفعہ گئے گھر، انہوں نے اتنی جو ہے وہ سنائی ان کو، یہ بیچارے چھت پہ چلے گئے، چھت پہ گئے، اتنا بولا، انہوں نے بولا آس پاس لوگوں کو آئیں گی، یہ وہاں سے نکلے اور بھاگنا شروع کر دیا انہوں نے، بھاگتے گئے، کربلا میں رہتے تھے، باہر جنگل تھا، بھاگے، بھاگتے بھاگتے جو نفس تھا، سول، وہ باہر آ گیا۔ اصل یہی تربیت تھی، یعنی وہ سول پھر پرواز کیا، اور انہوں نے پوری دنیا اور کائنات کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کے نظارے، وہ دوسرے عالم نظر آنے لگ گئے۔ یعنی کیا؟ یعنی تربیت یہی تھی۔ بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم بعض اوقات بڑے بڑے کام چھوڑ دیتے ہیں، برائی نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، لیکن بعض اوقات چھوٹی چیز آ کے ہمیں گرا دیتی ہے، روز گرا دیتی ہے۔ تو آپ کا امتحان ہی وہی ہے۔ تو انہوں نے خیر جا کے بعد میں اپنی ساس کا بڑا شکریہ کیا، پاؤں میں پڑ گیا، بڑا آپ کی بڑی مہربانی، آپ اگر ایسا نہ کرتی تو میں کمال پہ نہیں پہنچتا۔ تو بعض اوقات ہمیں بھی جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہیے بہت سارے لوگوں کا، کہ اگر وہ ہمارے لیے راستے تنگ نہ کریں تو ہم کمال پہ نہیں پہنچ سکتے۔ خدا چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کام۔ بہرحال مجھے ایک یاد آ گیا، آخری ایک گفتگو تھی، مجھے کسی نے کہا بھی تھا کہ وہ کسی پیرنٹس نے سوال بھی کیا تھا کہ وہ رول ماڈل اور جو ہیروز ہیں اس پہ تھوڑا سا ڈیفائن کریں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بچہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایسا ہے، خاص طور پہ جب بچہ ہوتا ہے، بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، ہر ایک ایج کا اس کی نا پرسیپشن ڈفرینٹ ہے، تو بچے کو نا کچھ چیزیں بہت نیچرل ہیں، یعنی اس کی ریکوائرڈ ہے، وہ بولتا نہیں ہے، اس کی ایک چیز اس میں سے ہے نا وہ رول ماڈل، یعنی مینٹور، بچے کو ریکوائرڈ ہے، وہ گھر میں دیکھتا ہے، کبھی اس کا ابو، کبھی اس کی ماں، کبھی بہن، کبھی بھائی رول، کبھی چچا، کبھی اس طرح ہوتا ہے، یہ اس کی شروع سے ہے، نیڈ ہے۔ جب ہم اس کو وہ رول ماڈل نہیں دیتے نا تو وہ اپنے رول ماڈل پرسیو کرتا ہے جو وہ دیکھ رہا۔ ابھی یہ جو اس دن میں نے مجلس میں بات کی تو اس لیے اس کے کانٹیکس میں کسی نے سوال کیا کہ یہ جو ڈی سی کامکس ہے اور مارول اسٹوڈیو ہے، یہ بیسیکلی انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ہر ایج کو ٹیپ کیا ہے اور اس ریکوائرمنٹ کو ٹیپ کیا ہے، اور پھر اس کے حساب سے انہوں نے کیا بنایا، ہیروز بنائے۔ اب آپ فیمیلز ہیروز دیکھیں گے، میل ہیروز دیکھیں گے، ینگ دیکھیں گے، فلانے دیکھیں گے، یہ دیکھیں، یعنی ہر کیٹیگری بھری پڑی ہے پوری۔ اس طرح ڈی سی کامکس میں آپ دیکھیں گے تو ڈی سی کامکس الگ داستان ہے وہ۔ اب ایک ہم کیا کرتے ہیں، ابھی بچے کو ہم کارٹون دکھاتے ہیں، اینیمیشنز دکھاتے ہیں، ابھی اس کو بکس دلاتے ہیں، اس کو لنچ باکس دلائیں گے، اس کو بیگ دلائیں گے، اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اتنا اسمارٹ موو کیا ہے کہ جو چیز بچے کو چاہیے، ریکوائرڈ ہے، اس پر اس کا رول ماڈل ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کپڑے، بیگ، ٹی شرٹس، ہر چیز کیسی ہوں جی، سپر مین، اسپائڈر مین، اور جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے وہ پرنسس جو ہیں وہ ڈزنی کی پرنسس وہ ہوں۔ اب ان کا کردار کیا ہے، ان کا کریکٹر کیا ہے، ہمیں وی ڈونٹ کیئر۔ ماں باپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا اتنا اینیمیشن دیکھیں، کارٹون دیکھیں یا کامکس کی بک پڑھیں۔
اگر آپ وہاں دیکھیں اور آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کبھی بھی بچوں کو تصور نہ کریں. ایسا خطرناک ایک یعنی سمجھ چیزہ کام ہے کہ آہستہ آہستہ جب وہ بنا لیتے ہیں پھر اس کے بعد اسے ابھی آپ دیکھیں سپرمین کیا کرے گا, جو ابھی نیا سپرمین آیا ہے وہ کیا کرے گا. اب آپ پہنائیں بچوں کو کپڑے, پہنائیں گے آپ کیا اپنے بچے کو ایسے میڈ کے پاس چھوڑ کے جائیں گے جس کا اخلاق اچھا نہ ہو, جس کا کردار اچھا نہ ہو. ہوتا ہے نا لوگ کنڈر گارڈن چھوڑیں گے, یہاں جائیں گے, ورکنگ پلیس میں جا رہے ہیں, چلے جی بچہ کچھ گھنٹے, لیکن آپ کو پتہ ہو کہ سامنے والے کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ چھوڑیں گے اس کے پاس. تو ہم کیسے اپنے بچے کو جو یہ ان رول ماڈلز کو دے دیتے ہیں کہ جو آہستہ آہستہ اپنی شکلیں واپس لا رہے ہیں. آہستہ آہستہ ہوتا ہے نا بھائی, پہلے چاکلیٹ چکھائی جاتی ہے, پھر ٹیسٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر بیچا جاتا ہے. تو ناؤ دے آر سیلنگ دیئر ایکچوئل پروڈکٹس. اب وہ اصل پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں, ٹرائنگل لو سٹوریز اور پتہ نہیں کیا کیا, اور یہ ساری چیزیں. تو اب اگر ہم رول ماڈل نہیں دیں گے, ہم قرآن سے رول ماڈل نہیں دے رہے بچوں کو, ہم کربلا سے رول ماڈل نہیں دیں گے, ہم ڈیلی لائف میں ان کو ہم خود رول ماڈل نہیں بنیں گے ان کے لیے, کامیابی ہو گئی, یہ ہو گئی, تو یہی ہوگا. یہ آئیکنس بچہ ہوتا ہے, کسی کو جو ہے وہ فٹ بالر اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے, کسی کو جو ہے وہ ایکٹر اچھا لگتا ہے, کسی کو میوزیشین ہے, ہر دنیا انہوں نے ہر طریقے سے آئیکن بنائے ہوئے, آپ کو کہیں نہیں چھوڑنا انہوں نے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ پہلے تو کچھ نہیں ہے, آپ کہتے ہیں اچھا نارمل ہے یار, پلیئر ہے, فٹ بال کھیلتا ہے, کیا ہے, نو پرابلم. لیکن اس کی لائف سٹائل آپ کو نہیں پتا, آپ تھوڑی دیکھتے. بچہ دیکھ رہا ہے انسٹاگرام پہ, یہ کہاں جاتا ہے, یہ کیا کرتا ہے, اس کی فیملی کیسی ہے, یہ کیا رہتا ہے. تو آپ کا بچہ جب اس کو مینٹور بنا رہا ہے تو وہ کیا بولے گا اس سے تو اچھا میں فٹ بال ہی کھیلوں زندگی میں یہی بن جاؤں, مجھے وہی ٹی شرٹ چاہیے, مجھے وہی شوز چاہیے, میں CR7 ہی چاہیے مجھے نا. کیوں؟ رول ماڈل ہے. آہستہ آہستہ وہ پھر ڈریگ ہو جاتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں یار بچوں کی بڑی تربیت کی تھی ہم نے, مدرسے میں پڑھاتے تھے, لیکن بچہ تو ہمارا پتہ نہیں کہاں نکل گیا. تو غلطی کس میں ظاہر, اس میں دیکھیں ایک آدمی کا رول نہیں ہے, کمیونٹی ہیو ٹو پلے دا رول, اسکالرز ہیو ٹو پلے دا رول, نارمل جو لوگ ہوتے ہیں, ٹیچر ہوتے ہیں, سب کو رول پلے کرنا ہے. ایک آدمی کا کام نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے بس صرف اسکالر کا کام ہے, پورا کام کہ ہمیں اس میں خود کو محنت کرنی ہے. ہم اپنے نیشنل ہیروز کو لا سکتے ہیں, ہم اپنے وہ کردار لا سکتے ہیں جنہوں نے پازیٹیو کام کیے دنیا میں, انسانیت کی خدمت کی ہے, لوگوں کی ہے. ایسے لوگوں کو بھی تو آپ مینٹور بنا سکتے ہیں, چیزیں بنا سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. بہرحال میں چاہ رہا تھا کہ اس کو بھی ہم بہرحال کسی حد تک جو ہے وہ ٹچ کر لیں. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. اللہم صلی. بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں, میں اس سے زیادہ انہینس کھینچ نہیں سکتا اپنے آج کے سیشن کو, کہ مجھے ابھی ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے. اور بہرحال کوشش تھی کہ بہرحال البتہ میں نے تو ظہیر سے بولا تھا کہ بھائی ایک دن تھوڑا آرام کر دیں تو, لیکن اس نے اس کی محبت اور بہرحال آپ کی ریکویسٹ تھی اس کو کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک سیشن بہرحال اور رکھیں. تو خیر مسئلہ نہیں ہے, ہمارا تو اصل ہدف یہی تھا کہ ہم جتنا زیادہ آپ کے درمیان میں رہیں, زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے سیکھیں. وہ ذرا مجھے کوئی اتنا آتا جاتا نہیں ہے, جو بھی ہے ٹرانسلیشن ہی ہے, آپ کے سامنے ٹرانسلیشن کر رہا تھا, باقی اور کچھ بھی نہیں تھا. جو ٹیچر نے لکھا ہوا تھا اسی کو آپ کی ترجمہ کر کے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. تو بہرحال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما, ہمیں اور ہماری آنے والی نسل کو امام زمانہ کا سپاہی بنا. ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما. جو بھی بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو بھی مشکلات میں ہیں, فیملی پرابلم میں ہیں, ایشوز میں ہیں, فائنینشیل ہیں, بیماریاں ہیں, آپس میں لڑائیاں ہیں, جو بھی ہیں پروردگار تجھے ان ایام کا واسطہ, وقت کے امام کا واسطہ, ان ساری مشکلات کو جلد سے جلد حل فرما. آپس میں محبت اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. ہمارے امام کو ہمارے ہر عمل سے راضی فرما. پروردگار اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت و فی الآخرہ. آخر میں بہرحال سلامتی یہ دعائے امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولی قل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت و فی کل ساعہ
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.